السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شراز، یہ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زید حسین، اور ہزاروں میل دور کا سفر طے کر کے عارفہ نور بھی واپس آ چکے کینیڈا سے، اور نئے پاکستان میں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں وہ بھی جوائن کر رہی ہیں۔ جیسے میں پتہ نہیں کب کی گئی ہوں، نیا پاکستان بن گیا تھا۔ میں 3 ہفتے کا وقت بڑا وقت ہوتا ہے، نیا پاکستان بن گیا تھا جب میں گئی تھی سے۔ بہرحال ویلکم بیک۔ اس کے کانٹورز جو تھے وہ بھی کلیئر نہیں ہوئے تھے، بٹ وہ کیا بنیاد تو ڈر چکی تھی، لیکن وہ ابھی بھی بننے کے پروسیس میں۔ ابھی پریزیڈنٹ کا انتخاب ہونا ہے، اور ناظرین انفیکٹ پہلے پرائم منسٹر کا انتخاب تھا تو شہباز شریف کے نام کے اوپر انکار کیا پیپلز پارٹی نے، اور اب جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے تو بیرسٹر اعتزاز حسن کے نام پہ اصرار کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ اب پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس نے دیکھا جائے تو متحدہ اپوزیشن کو ایک نمائشی اتحاد بنا کے رکھ دیا ہے۔ اب لگتا نہیں ہے کہ ایک ساتھ کہیں یہ کھڑے ہوں گے اپوزیشن جماعتیں۔ دوسری طرف نون لیگ بھی بزد ہے کہ اعتزاز حسن کا نام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور نام دیا جائے۔ لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی پاناما کیس کے بعد جو اعتزاز حسن صاحب کی تنقید تھی نواز شریف صاحب پہ، اس سے باہر نہیں آ سکے، اور اس دوران انہوں نے ضرور کوشش کی ہے کہ یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم کا نام تجویز کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر اس نام کے ساتھ آتی ہے تو ان کو قابل قبول ہوگا۔ لیکن بڑا اچانک حیران کن ایک اور بھی موڑ آیا ساری کہانی میں کہ مولانا فضل الرحمان جو بنیادی طور پہ ایک پیامبر کا کردار ادا کر رہے تھے، اچانک صدارتی امیدوار بن کے سامنے آئے ہیں، جس پہ پیپلز پارٹی نے بڑے شدید غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگرچہ مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کانسنسس کے لیے نون لیگ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کا نام دیتے تھے شاید پیپلز پارٹی کو قبول ہو جائے، تو اب لگتا یہ ہے کہ وہ جو مارکا صدارتی جو ابھی شروع نہیں ہوا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ لگتا تو یہ ہے کیونکہ اپوزیشن اتفاق نہیں کر سکی اور کوئی کانسنسس کے ساتھ نام ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اگرچہ باتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن یہ سرپرائز میرا خیال میں خواب ہی رہے گا کہ خان صاحب اعتزاز حسن کے حق میں اپنے امیدوار کو دستبردار کروا لیں۔ پروگرام کے دوسرے سے میں ذکر ہوگا عمران خان صاحب کا، جو آپ ایوان بالا میں اپیئر ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے سینٹ کے اندر ایک طویل خطاب دیا ہے جس کے اندر پھر وہی بات سادگی، گڈ گورننس، احتساب کے نعرے کو دہرایا ہے انہوں نے کہا، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر ایک جامع پلان بھی پیش کریں گے کہ کس طرح اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو آج کے شو میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، پھر جو ان کا پیش رو تھے نواز شریف صاحب وہ ان سے اپنے آپ کو کتنا مختلف پرائم منسٹر کے طور پہ پیش کریں گے۔ ساتھ میں شو میں ذکر ہوگا سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا اور ان کی ہمشیرہ فریال ٹالپور صاحبہ کا، کہ جو آج بالآخر ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایف آئی اے کے حکام کل سپریم کورٹ میں اپنی تفصیلی رپورٹ جمع کروائیں گے، اور ایسے میں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے اس معاملے پہ بھی جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوئی ہے اس پہ بھی ایک جے آئی ٹی بنانے کا بہرحال ریمارکس دیے ہیں، فیصلہ تو نہیں ہوا بٹ ریمارکس دے چکے ہیں۔ اور پروگرام کے آخری سے میں ذکر ہوگا خیبر پختونخوا اور پنجاب کی صوبائی کابینہ حلف لے لیے گئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں نئے، کچھ نئے چہرے بھی شامل کیے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ جو 2 امیدوار تھے چیف منسٹرشپ کے لیے، علیم خان کا نام پنجاب میں لیا جا رہا تھا اور اسی طرح عاطف خان کا کے پی کے کے اندر، ان 2 افراد منسٹرز کے طور پہ وہاں پہ کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ تو جو نئے چہرے آئے ہیں بطور چیف منسٹرز، ان 2 بھاری بھرکم بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کو لے کے آگے بڑھیں گے اور کیسے چل پائے گی وہاں کی صوبائی حکومتیں، اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے الائنس کی پارٹیز کو اعتماد میں لیے بغیر جناب اعتزاز حسن صاحب کا نام نامزد کر دیا گیا، جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت کو، کارکنوں کو شدید تحفظات تھے۔ جو ایک اعتراض پرویز رشید صاحب نے کیا اس کو میں ان سے توقع ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ ایسا اعتراض کریں گے۔ انشاءاللہ بڑی واضح اور اچھی اکثریت ہوگی، اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ جو فیڈریشن کا ایک نمائندہ ہے وہ واضح اکثریت سے جیتے۔ جو یہ اعتزاز صاحب کا نام ہم نے فائنل نہیں کیا، نامزدگی ہماری نہیں ہے، ہم نے پرپوز کیا ہے، ہم باقی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। जाहिद साहब, अगेन वही कुछ होने जा रहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के मामले पर हुआ था। लेकिन सर मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये तो वो टारगेट्स हैं जो आप अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर गेम्स आपकी फेवर में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का जब इंतखाब हुआ आपके पास इतना काउंट नहीं था कि वो इलेक्शन जीत पाते। प्रेसिडेंट के मामले पर भी ऐसे ही है कि आपके पास काउंट नहीं है कि आप इलेक्शन जीत पाएँ। कॉन्सेंसस हो भी जाए तो नहीं हो सकता, लेकिन एक टारगेट है जो आप अचीव कर सकते हैं, और वही है कि ऐवान बाला में आप चेयरमैन को तब्दील कर सकते हैं अगर अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं। तो अगर सिंसियरिटी होती, अगर आप मिल बैठते, तो मेरे ख्याल में वो टारगेट अचीव कर सकते। जरदारी साहब का कमाल ये है कि वो दोनों बारातों के दूल्हे बने हुए हैं। नून लीग भी उनसे खुश दिखाई देते कहीं ना कहीं, और पीपल्स PTI वाले भी कहते हैं कि ज़बरदस्त साहब बहुत ठीक जा रहे हैं। एक तो बात यह है कि इस किस्म के इत्तेहाद से आप जो कह रहे हैं सिंसियरिटी नहीं है, सिंसियरिटी तो नहीं होती है ना इसमें तो मफादात जो है, आप किसी के साथ मिलते भी हैं, इत्तेहाद बनता है, वो तो मफादात की गेम होती है। और ये जब जिस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, ये पहले दिन से फौत हो चुका था, मतलब उसकी कोई हैसियत नहीं थी। इसके थोड़े बहुत इनके मफादात थे कि एक तरफ हम दिखाएं कि हम एक साथ हैं, लेकिन ये था कि मेरा ख्याल ये है कि जरदारी साहब ने तो मुस्तकिल जो है PMLN को नचाया हुआ है। फिर उन्होंने एक तरफ तो वही हुआ कि पहली दफ़ा जब तय हुआ कि मुश्तरका उम्मीदवार लाया जाए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उससे बैकआउट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलिए सदारती इलेक्शन हो रहे हैं, चलिए फिर इत्तेहाद खेलें। मतलब ये तो कोई एक साफ बात थी कि ये सारा एक मजाक था, क्योंकि जब आपने एतजाज़ एहसन को एक नामजद कर दिया था तो उसके बाद ये उम्मीद करना कि जो है वो मुश्तरका कैंडिडेट बन जाएंगे, ये हो भी नहीं सकता था। और ये वजह भी थी कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इससे कि एतजाज़ एहसन को तो PMLN कभी भी मंजूर नहीं करती। तो मसला, दूसरी बात वो बिल्कुल सही है आपकी कि ये जो है जीत नहीं सकते थे, क्योंकि गैप तो भी मौजूद है। इनके पास वोट नहीं था। अगर एक मुश्तरका उम्मीदवार आ भी जाता तो जीत नहीं सकते, लेकिन एक उसकी एक सिंबॉलिक हैसियत होती है। आमतौर पे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हुआ पिछले उसमें देखा था कि एक हद तक जो है वो जिसको कहते हैं अनअपोज इलेक्ट होते रहे। तो वो, लेकिन ये कि उससे रवायत से हट के, क्योंकि ये पोलराइजेशन इतनी है कि उसमें आप वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो बात ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो नज़र आती है, और इस पूरे एक तो PMLN का अपना भी इंटरेस्ट है। PMLN का इंटरेस्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब जब तक जेल में होंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि कोई इस किस्म का एक अपोजिशन अलायंस जो है वो इस हुकूमत को कि कोई रेजिस्ट करता रहा या उनके खिलाफ जो है काम करता रहा। दूसरा जो है सबसे बड़ा जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का है। मौलाना फजलुर रहमान, किसी ने सही कहा, आज मैं सुन रहा था किसी को, कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान को एक सीट मिल जाती डेरा इस्माइल खान से, तो वो जो है इस वक्त उनकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। शायद वो निगोशिएट कर रहे होते हैं PTI ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे होते हैं, सब कोई पता नहीं। अगर MQM वहाँ बैठ सकती है तो ये भी बैठ सकते हैं। जाहिद साहब, मैं सिर्फ आपको एक बात याद करवाना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि PMLN एतजाज़ एहसन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये ना भूलें कि 2008 में ये वही PMLN थी जो कहती थी कि अगर एतजाज़ एहसन इलेक्शन लाहौर से लड़ेंगे तो या पंजाब से, तो हम इनके सामने कंटेस्टेंट नहीं खड़ा करेंगे। वो वक्त नहीं, वही तो मैं आपको याद करवा रही हूँ कि कितने ताल्लुकात किसी जमाने में अच्छे थे कि जो फोन कॉल्स आती थी लॉन्ग मार्च के जमाने में रब्बानी की हो गई थी एतजाज़ एहसन की जो है। वो तो उनको अपना वकील भी करना चाह रहे थे, बट उन्होंने रिफ्यूज किया था। लेकिन इनफैक्ट आरफा बात तो वही है कि जो टारगेट अचीव कर सकते हैं वो तो करने जा ही नहीं रहे। संजरानी साहब को घर भेजे ना, भिजवा सकते हैं। देखिए वो तो अभी बात की बात आएगी ना। अभी तो जो सारा है, मेरा तो सारा इसमें जो है वो देयर इज ओनली अ कमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेक, और वो ये है कि आई एम अमेज्ड कि इतने हफ्ते बाद भी लोग ये बात कर रहे हैं कि PPP इस ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन सकती है। क्योंकि ये ऑपोजिशन अलायंस जब शुरू हुआ था या जब इसकी मीटिंग शुरू हुई थी, तो ये उन बेचारी पार्टीज की मीटिंग्स थी जिनका सफाया हो गया था इलेक्शन में, या जिनके साथ PMLN के साथ जैसे हुआ कि जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक उनकी सीट्स नहीं आई। अब PPP को इस इत्तेहाद में शामिल करना ही एक सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है, जो आज जरदारी साहब ने कहा ना कि सवालिया निशान फजलुर रहमान साहब की पर्सनालिटी पे है। मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि PPP को आपने इस इत्तेहाद का हिस्सा कौन समझ सकता था कि वो बन सकते हैं।
ان کی تو جیسے کتنی دفعے ہم نے بات بھی کی ہے کہ وہ ہاں کیونکہ ان کی تو سندھ کے اندر ایک بہت اچھی حکومت ہے اور انہوں نے زیادہ سیٹس جیتی ہیں پچھلے الیکشنز کی بنسبت. سو وہ کیسے الائنس کا حصہ بن سکتے ہیں جس کے اندر سارے بیچارے وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا. آپ کلیم نہیں کرتے تھے کہ اگلی حکومت ان کی آ رہی ہے, پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے, وہ ان کا مینڈیٹ چرائے گا, تو غصہ ان کو بھی ویسا جیسے نون لیگ بالکل بھی غصہ نہیں ہے. یہ آپ جاتی کریں, اب آپ پتہ نہیں کیوں آج آپ کا موڈ ہے اس کو کرنے کا, بٹ دیکھیں نا بالکل ایک کوئی اس کی لاجک نہیں ہے. اور پی ایم ایل این کی آئی تھنک جو اس میں سب سے بڑا فیلئر ہے جو ان کا ہمیشہ رہا ہے کہ ان کو اپوزیشن کی مجھے پالیٹکس کرنی نہیں آتی, جس میں آپ کو الائنسز بنانی پڑتی ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کس موقع پہ چلے گا. انہوں نے یہ کبھی کیا نہیں ہے اور اس وقت بھی ان کا یہی حال ہے کہ وہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جب بھی اپوزیشن الائنس بننا ہے تو وہ پی 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 نے چلایا ہے جو مشرف کے زمانے میں تھا, یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. مشرف کابینہ کے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا, جاتے جاتے مشاہد حسین کو بھی اپنی آپ نے پارٹی میں بطور سینیٹر لے کے آئے, وہ لوگ قابل قبول ہیں, اعتزاز بطور پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ قبول ہیں. مجھے اس بات سمجھا دیں سر یہ کیا ہے معاملہ کیا ہے؟ پرویز رشید کا بیان سن کے کافی افسوس ہوا. مطلب ترقی پسند آدمی ہیں اور کافی جو ہے ان کی سیکریفائزز بھی رہی ہیں اور جو مسلم لیگ کے لاٹ میں ایک حد تک نظریاتی بھی آدمی ہیں. لیکن جو بیان انہوں نے دیا کہ نواز شریف صاحب کے پاس جا کے معافی مانگے, تو ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ سیاست میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ کچھ کہا جا چکا ہے. اب یہ بھی کہیں کہ زرداری صاحب کے متعلق جو ہے شہباز شریف نے کہا تھا میں ان کا پیڑ پھاڑ کے جو ہے دولت نکلواؤں گا, ان کے الفاظ ساری سیاست میں ہوتی رہی ہیں. اور زاہد صاحب 2014 کے دھرنے کے دوران جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا تھا اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب نے جو نواز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تقریریں کی تھی اور پی ایم ایل این کو باتیں سنائی تھی. نہیں چودھری نثار کی نہیں, ان کی جو اس سے پہلے جو مشہور تقریر تھی جس میں انہوں نے سنایا تھا کہ بچہ وہ ماں کہتی ہے کہ تھانے دارا تم نے میرے بیٹے کو مارے, ماں یاد آ گئی ہے. تو انہوں نے تو پی ایم ایل این کو ایسی باتیں ان کے منہ پہ کہی ہوئی ہیں. پرویز رشید صاحب کو تو لگتا ہے وہ غم نہیں, یہ اعتزازی آدمی تھے. اس کے باوجود بھی جب آپ کو یاد ہوگا دھرنا جب ایک لحاظ سے جو جوائنٹ سیشن ہوا اور پرویز یہ اعتزازی تھے جس نے سب سے زبردست تقریر کی تھی جو ہے وہ ساری جنہوں نے اس کو باقاعدہ ڈیفینڈ کیا تھا کہ ہم کیوں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور نثار کے بارے میں ان کے ویوز کو تو نون لیگ کے لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا تھا. لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اور اگرچہ نواز شریف صاحب شاید سینٹ کے اجلاس میں کبھی گئے نہیں تھے, خان صاحب کچھ ہی دنوں بعد پرائم منسٹر بننے کے بعد ایوان بالا میں بھی پہنچ چکے ہیں اور بڑی لمبی چوڑی تقریر بھی دی انہوں نے. اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ کتنا ڈیفرنس ڈالیں گے پوچھتے ہیں زاہد صاحب سے اور عارفہ سے چھوٹی سی بریک کے بعد. گورنمنٹ کے وزیر اور پرائم منسٹر وہ ریز کرتے ہیں لیول پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا, اور احتساب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ. عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے. اپنے آپ خرچے کم کریں گے, کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا ٹیکس انشاءاللہ عوام پہ خرچ کریں گے, بڑے بڑے ایوانوں پہ نہیں خرچ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پورا ایک ہفتے تک پلان رکھیں گے. یونائٹڈ نیشنز انشاءاللہ یہ پاک دورے تب ہم کریں گے جب ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر کے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. صاحب یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ ایوان بالا میں چلے گئے اور اس وقت تو وزیر داخلہ کو بھی رولز آف بزنس میں تبدیلی کر کے بلانا پڑا تھا چودھری نثار کو, ورنہ وہ بھی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا جی میں کیوں جاؤں وہاں پہ, کیا جواب دینے وہاں پہ, میں نے جو لوگوں کے جا کے. خان صاحب آج گئے ہیں وہاں پہ اسپیچ دی ہے. لیکن سر ایک تو یہ ہے کہ جو پچھلے بھی 2 اجلاس ہوئے اس میں وہ کہتے ہیں کہ رولز آف بزنس کی وائلیشن کی انہوں نے. انفیکٹ جو ایک سمری بنتی ہے, منٹس بنتے ہیں, سرکولیٹ ہوتے ہیں, فیڈ سیکٹریز کے پاس جاتے ہیں, کنسرن ڈپارٹمنٹس کے پاس جاتے ہیں, ان کے فیڈ بیک لیا جاتا ہے, اس کے بعد بیٹھ کے کابینہ ڈسکس ڈبیٹ کرتی ہے. اور اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں 2 اجلاس آپ رکھ رہے ہیں خیر سے کابینہ کے, تو منٹس کیسے بنیں گے؟ وہ پھر سیکٹریز کے پاس جائیں گے, ان کا انپٹ آئے گا, پھر منسٹرز کے پاس جائیں گے, پھر ایک کانسنسس کا کوئی ڈاکومنٹ بنے گا, اس کو ڈسکس ڈبیٹ کریں گے. تو کیسے ممکن ہو پائے گا سر؟ پھر سادگی کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے, ایک انہوں نے کہا جی فرسٹ کلاس میں ذکر نہیں کریں گے. میرے خیال میں تمام جتنی ایئرلائنس پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں ان میں تمام میں بزنس کلاس ہے. بزنس کلاس وہ الاؤ کر رہے ہیں, اس میں بھی سارے منسٹرز, ایون کیبنٹ, سینیٹرز, فیڈرل سیکرٹری سب کو بھی الاؤ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سادگی کی مہم وہ چلانے جا رہے ہیں. لیکن 2-3 چیزیں الگ الگ ہیں.
ایک تو اچھی بات تھی, اچھی روایت ہے کہ وہ سینٹ میں گئے, کیونکہ ہم پہلے تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی پہ کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ہونا چاہیے تھا پارٹیسپیشن جس طرح سے جب ان کی تھی, تو عمران خان صاحب بھی نہیں جاتے تھے اس میں. اور اس کے پہلے جو ہے نواز شریف صاحب متعلق شکایت یہی تھی کہ وہ بڑی مشکل سے جب ایک دفعہ رضا ربانی روٹھ گئے اور انہوں نے احتجاج کیا اور دھمکی دی کہ جو ہے میں نہیں بیٹھوں گا, ایک دفعہ پھر روٹ گئے تھے, تو جا کے نواز شریف صاحب تشریف لے کے آئے تھے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہاں پہ مطلب جہاں تنقید ہونی چاہیے ضرور تنقید ہو, لیکن بات یہ ہے کہ اس بات پہ تنقید نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ہے کیوں گئے وہاں پہ یا کیوں نہیں جانا چاہیے تھا. ایک تو یہ بات. دوسری طرف دیکھیں ایک کیبنٹ میٹنگ کیا چیز ہوتی ہے. کیبنٹ میٹنگ کی نوعیت کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلے تو ہم نواز شریف صاحب پہ تھے کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ کبھی کبھار بلا لیا کرتے جب ان کے موڈ بنتا تھا, پھر آخر میں پھر انہوں نے کوئی ریگولرلی زیادہ بلانی شروع کر دی تھی, وہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد, کیونکہ کچھ ایسی پٹیشن فائل ہوئی تھی جس میں پروموشن کا معاملہ تھا سینئر جو بیوروکریٹس کے, تو انہوں نے اس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ فیصلے جو ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ کیبنٹ کے اپروول کے بغیر نہیں لے سکتا ہے, تو اس وقت مطلب مجبوراً انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ بلائی. اب مسئلہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض دفعہ آپ 2 میٹنگ بھی کر لیتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایجنڈا لمبا چوڑا ہی ہو جس پہ آپ میٹنگ کرتے ہیں, 2-4 آپ کسی بہت ہی جلدی کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہے اس پہ بات کر سکتے ہیں. تو میرے خیال یہ تنقید جو ہے وہ صحیح نہیں, آپ پالیسیز پہ بڑے تنقید کریں اور اس تمام چیزوں پہ کریں جس پہ جو ہے آپ کو کرنا چاہیے. لیکن اب یہ کہ ہر چیز کو جو ہے ایک اس پہ تو مجھے مشہور قصہ تھا میرا شیخ صادق ساتھ یا کس کے ساتھ ہوا تھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اس گدھے پہ بیٹھ کے بیوی ساتھ چل رہی تھی, تو لوگوں نے شکایت کی, پھر اس نے بیوی کو بٹھایا تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی. پھر تو آپ کے خیال میں یہ تنقید نہیں بنتے کہ ہفتے میں 2 اجلاس, پہلے 6 ماہ نہیں ہوگا تو آپ دن میں 2 دفعہ اجلاس کریں, یہ تنقید کا باعث نہیں بنتی. مطلب بات یہ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر, اور آپ کے خیال میں اس سے تبدیلی آ جائے گی, چیزیں بڑی فاسٹ ٹریک پہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی. 2 الگ الگ چیزیں. دیکھیں بات سنیں, ایک تو اس پہ تنقید کرنا کہ کیوں وہ جو ہے کیبنٹ کی میٹنگ بلا رہے ہیں, اتنی زیادہ کیوں بلا رہے ہیں, وہ غلط ہے. اب یہ کہنا کہ اس سے تبدیلی آ جائے گی, وہ تبدیلی صرف کیبنٹ میٹنگ سے نہیں آتی ہے, یہ بات بھی طے ہے, اس کے لیے اور بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو آپ دونوں چیز کو علیحدہ علیحدہ رکھیں کہ آپ کیبنٹ میٹنگ ہو گئی ہے تو آپ کہیں گے یہ تبدیلی آئی نہیں ہے, تو یہ بھی غلط بات ہے. اب آپ جو ہے تبدیلی کے لیے کچھ اور چیزیں بھی کرنی پڑتی ہے, اس پہ آپ بات ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے ہیں. ابھی اس پہ جو ہے میں خیال کہہ نہیں سکتے ہیں بھئی تبدیلی کب لے کے آئیں گے, اس پہ تو وقت لگے گا. جیسے وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے اندر پلان جو ہے میں ایوان کے سامنے رکھوں گا گورننس کے حوالے سے اور ٹیکس ریفارمز اور وہ ساری بات جو آج وزیر اعظم نے بات کی ہے سینٹ میں, وہ تو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. وہ پلان بھی, ہاں پلان بھی ہم دیکھیں گے, پھر ہم اس پہ بات کریں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوتی ہے, کیونکہ پلانز تو بہت بنے ہیں اس ملک کے اندر مگر ان کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. اور مجھے تو خیر ابھی کوئی اتنی خاص, میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں دکھانی چاہیے اگر آج وزیر اعظم صاحب چلے گئے ہیں سینٹ میں, کیونکہ شروع میں تو جب بھی حکومت آتی ہے ان کی نیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے, کچھ ان کی انتھوزیازم بھی ہوتی ہے, مگر یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کب تک اس کو فالو کریں گے. دیکھیں مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز بہت کمزور ہیں اور کیونکہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتی گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو, کیبنٹ منسٹرز کو, تو اس لیے یہ لوگ نہیں جاتے ہیں, نہ سینٹ میں جاتے ہیں نہ نیشنل اسمبلی میں آتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیونکہ 5 سال کے بعد لوگوں نے تو ووٹ کرنا ہے, مگر جب آپ ایک دفعہ ووٹ آپ کو مل جائے اور آپ آ جائیں تو اس کے بعد نہ آپ کی پارٹی آپ سے پوچھ سکتی ہے. لیکن ایک روایت جو پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی وہ تو اچھی تھی. روایت PPP نے ضرور ڈالی تھی, کیونکہ ایٹ لیسٹ جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو دونوں پرائم منسٹرز تھے وہ پارٹی کی وجہ سے پرائم منسٹرز بنے تھے, وہ پارٹی لیڈرز نہیں تھے. اگر زرداری صاحب بھی یوسف رضا گیلانی کی طرح آتے پارلیمنٹ میں, اگر وہ ہوتے پرائم منسٹر, تو پھر آئی سپوز ون وڈ بی ایبل ٹو جج اٹ. نواز شریف صاحب کا اور شاہد خاقان عباسی کا یہی تو فرق تھا, ایک پارٹی کی وجہ سے پرائم منسٹر تھا, دوسرے کا خیال تھا کہ پارٹی میری وجہ سے ہے. تو یہ اب ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب جنہوں نے بالکل پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دی جب وہ اپوزیشن میں تھے, تو وہ اس کو کتنی سیریسلی لیں گے, اسپیشلی جب ایک دفعہ کام حکومت کا شروع ہو جائے اور
اور جو وزیر اعظم ہوگا ملک میں اس پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. ایک اور بات اگر وزیر اعظم جاتا ہے پارلیمنٹ میں تو آپ کو وزراء کو اور جو ٹریجری بینچز کے لوگ وہ بھی آتے ہیں, بالکل فرق پڑتا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تو ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو انہوں نے جس نیت کا اظہار کیا ہے یہ اس پہ کتنا قائم رہتے ہیں, کیونکہ جب پریشرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور آپ کے اوپر کیبنٹ میٹنگز ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے پارلیمنٹ کے لیے. سارا فوکس سادگی کے اوپر ہے. کیا پاکستان کے مسائل ایک تو یہ بتائیں کہ سادگی سے حل ہو پائیں گے, اور سیکنڈلی آپ کو اسد عمر صاحب کے پرانے ٹویٹس یاد ہیں؟ 55 روپے کا پیٹرول ڈیزل ہو جائے گا, آپ کو لگتا ہے نہیں ہوگا اور نہ سادگی سے مسئلہ حل ہوگا. وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری. پھر وہ تو اب سارے دیکھیں ایک بات سنیں, یہ ساری پولیٹیکل دیں گی, کوئی حکومت آئے گی کل ان کو سب کو پتا ہے کہ جو ہے جو پیٹرولیم کی قیمت بڑھے گی کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اٹھا کے آپ دیکھ لیں اور اس پہ ٹیکس بھی لگے گا. جب جس طرح جسٹ ٹو ایڈ کہ جو بھی پیٹرول کی پرائس ہوگی اس کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس تو ہوگا پاکستان میں. آپ کے پاس جب طریقہ ہی نہیں ہے اور ریونیو کلیکٹ کرنے کا تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں پیٹرولیم ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں جب آپ جس پہ خرید رہے ہیں آپ اس کو مفت تو نہیں دے سکتے نا, یا آپ جو ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل پرائس اس کے ساتھ ہی چلیں, لیکن آپ اٹھا کے بیانات دیکھ لیں. جس زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس زمانے میں ان کو بڑھانا پڑا تھا کیونکہ اچانک جو ہے 140 روپے ڈالر پر وہ مان گیا تھا. اس پہ آپ ذرا پڑھ لیں پی ایم ایل این کی تقریریں, وہ جی پھر بڑھا دیا, وہ بام گرا دیا, یہ کر دیا. جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی, جب انہوں نے بڑھایا تو پھر وہی بیانات جو ہیں یہ دونوں پارٹیاں دیتی ہیں. بٹ آئی ووڈ جسٹ ایڈ کہ ہمیں پھر بھی اسد عمر صاحب کو اس کے اوپر شرمندہ کرنا چاہیے, کیونکہ شاید پھر یہ لوگ جب اپوزیشن میں ہوں تو یہ اس قسم کی ٹویٹس نہ کریں اور بیانات نہ دیں, کیونکہ انہیں بھی یہ خیال ہونا چاہیے کہ جو ایک چیز ضروری ہے اکانومی کے لیے اور کرنی ہے تو اس پہ آپ کو گورنمنٹ کو دوسرا عارفہ یہ بھی سمجھائے کہ ایک پرائم منسٹر 18 منسٹریاں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, داخلہ سمیت 18, کیسے چلائے گا؟ اور سیکنڈلی نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر ڈی سینٹرلائز کیا گیا تھا چیزوں کو. جو غیر ملکی دورے تھے وہ وزراء مملکت کے تھے یا سیکٹریز کے تھے. اب خان صاحب نے ساری چیزیں اپنے پاس کر لی ہیں, سینٹرلائز کر لی ہیں. تو یہ کس طرح کی گورننس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ سینٹرلائز نہیں, یہ تو سینٹرلائز تو عمران خان صاحب فیڈرل حکومت کے اندر کر رہے ہیں. جس دن انہوں نے کیبنٹ نہیں صحیح بالکل بھی نہیں ہے, بٹ جس دن بھی انہوں نے فیڈرل کیبنٹ اناؤنس کی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس طرح کے سٹیپس لیں گے. وہ افیکٹو ہوتے ہیں کہ نہیں, لیٹس ویٹ اینڈ واچ, بٹ جنرلی اس طرح کی سینٹرلائزیشن عموماً کام نہیں کرتی. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد زرداری صاحب کا ذکر, فلیح اٹال صاحب کا ذکر جو آج ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ہیں, اپنے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں. ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کیا کریں گے, یہ بنایا گیا ہے پر انفارچونیٹلی میاں صاحب کے زمانے میں بنایا گیا. اس طرح اس معاملے کو رپورٹ کیا گیا کہ ان سے یہ سوال کیا گیا, ان سے یہ سوال کیا گیا, ایسا کچھ نہیں تھا. آصف زرداری صاحب سے کوئی سوال نہیں. آصف زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ اس کیس کے اندر ایکیوزڈ نہیں ہیں, وٹنسز کی لسٹ میں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, آج سابق صدر آصف زرداری اور پھر ان کی ہمشیرہ بالآخر ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ہیں. اگرچہ آپ نے قاہرہ صاحب کو بھی سنا, انہوں نے کہا جی سوالات کچھ بھی نہیں ہوئے, اور وہ تو کیوں ایکیوزڈ ہیں, وہ پرنسپل ایکیوز تو ہے نہیں, انفیکٹ مرکزی ملزم تو ہے نہیں, تو کوئی اتنا سیریس میٹر نہیں ہے. اور پہلے جو ایک بار تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید کہیں چیزیں کہیں اور مینیج ہو رہی ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ پیش بھی ہوئے ہیں. اس کے بعد کل اب ایف آئی اے جا کے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرانے جا رہی ہے. پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پچھلے عرصے میں جب ریمارکس آئے تھے چیف جسٹس صاحب کے کہ اس کے اوپر بھی جے اے ٹی بنا دیتے ہیں تو بہتر ہے کہ معاملہ بہتر انداز میں نمٹ جائے گا. آپ کو لگتا ہے چیزیں اسی طرف بڑھ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, اس طرح تو نہیں. ایک تو یہ تھا کہ یہ اس کا یہ بہت عرصے سے ان میں تحقیقات ہو رہی ہیں, ابھی کی بات نہیں ہے. یہ جو ہے 2015 سے اس کی تحقیقات شروع ہوئی, اور اس میں جو ہے ان کو کچھ ایف آئی اے کے کچھ کلوز بھی ملے تھے.
جس کی بنیاد پہ یہ ساری چیز چلتی رہی. تو میرا خیال یہ لوائی صاحب گرفتار ہوئے, انور مجید ہوئے, باقی لوگ. اس کے بعد یہ تھا کہ یہ تحقیقات جاری رہی اور میرا خیال یہ کلمینیشن پوائنٹ یہی بن کے آیا تھا, جبکہ پھر انہوں نے باقاعدہ جو ہے ایک نتیجے پہنچے, اس کے بعد گرفتاریاں ہوئیں. بات یہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے میرا خیال, روایت یہ ہے کہ لوگ جا کے اپنے چاہے کسی عہدے پہ رہیں اپنی جو ہے صفائی پیش کرتے ہیں اور پیش ہوئے انویسٹیگیشن میں, اور دیکھنا یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں کیا صورتحال بن کے آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ لگتا ہے جیسے ایف آئی اے کی جو کلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے کافی حتمی طور پہ ہمیں یہ ملی ہے کہ کچھ لوگوں کے بے نامی نام بھی ہیں لیکن جن کی حیثیت نہیں ہے, اور ان کے نام سے جو ہے وہ اربوں روپے کی ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یقینی طور پہ یہ اسٹیٹ بینک نے سب سے پہلے شروع کیا تھا. اسٹیٹ بینک نے نشاندہی کی تھی کہ اتنی بڑی رقم جو ہے یہ کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور پھر جب زیادہ انویسٹیگیشن ہوئی تو معلوم ہوا کہ کوئی ٹپے دار ہے, کسی کا کوئی ڈرائیور ہے, کوئی کسی کا وہ ہے, اس کے نام سے ایک خاتون بھی ہیں جن کے نام سے جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا اکاؤنٹ بھی کھلا ہے. اس پہ چلیے تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو کنکلوژن پہ پہنچنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں آصف علی زرداری صاحب یا ان کی بہن جو ہیں براہ راست اس میں شریک ہیں یا نہیں ہیں, وہ تو انویسٹیگیشن کا کام ہے. اب سے پہلے خالی یہ تھا کہ جب ایک جی آئی ٹی بنی تھی جو کہ پولیس والوں کے ان کے جس میں ایف آئی اے کے چیف تھے بشیر میمن, جو پہلے پولیس میں وہ انسپیکٹر جنرل پولیس بھی رہ چکے ہیں سندھ کے, ان کی اس پہ جب اس پہ جے آئی ٹی بنی تھی تو ان کا اعتراض تھا کہ یہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آفیسرز کو اگر آپ کہیں کہ ہمارے خلاف تھا یا ان کے خلاف تھا, لیکن یہ بات صحیح کی انہوں نے قائدہ صاحب نے کہ جو ہے یہ پیش ہوئے ہیں, اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, اچھی بات ہے, مجھے پیپلز پارٹی کی بعض دفعہ بعض چیزوں کو وہ کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کسی نے یہ بیان نہیں دیا کہ جو ہے یہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا جو ہے ہمارے خلاف یہ ہو رہی ہے. میرے خیال پیپلز پارٹی, ہو سکتا ہے زاہد صاحب اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ سچ مچ سازش نہ ہو رہی ہو. دیکھیں زرداری صاحب عموماً جب کرائسس بہت بلڈ ہوتا ہے نا تو وہ چلے جاتے ہیں ملک سے. ہاں, اس دفعے وہ بہت آرام سے اور تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ساتھ ساتھ ساری پالیٹکس بھی چل رہی ہے اور یہ بھی چل رہی ہے, جس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس دفعے کوئی سازش نہیں ہو, اور جس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی فکر نہ ہو کہ کچھ ہونے والا ہے. صاف ستھرے ہو کے باہر نکل آئیں گے. دیکھیں صاف ستھرے کی تو بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اب تھوڑی سی اگر آج ہم کنسپیریسی تھیوری, آئی نو یو ریئلی ڈس لائک دا نوشن, بٹ اگر ہم کہ کنسپیریسی تھیوری عموماً کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کیس کسی سیاستدان کا شروع ہوتا ہے تو ان کا جو پیرانویا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے خلائی مخلوق ہے, کوئی اور ہے, کوئی مینیج کر رہا ہے کیس کو. اور جو ہوتا بھی ہے, یہ بھی نہیں ہے مطلب کہ ٹو گیو کریڈٹ ٹو دا پولیٹیشنز, بہت سارے ہمارے تاریخ میں کیسز ایسے رہے بھی ہیں کہ جس کے اندر ہوا ہے. مگر اس دفعے جو جنرل کانٹیکسٹ ہے پالیٹکس کا, جس کے اندر جس طرح پی 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 آپریٹ کری ہے, ہمیں اس سازش کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. ایک اور بات بھی عارفہ, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ کوئی سازش کی وجہ نہیں ہے. اور جو زرداری صاحب کا جنرل ایک ڈیمینر ہے اور جو سینس آف کانفیڈنس ہے, اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی پریشانی کی وجہ نہیں ہے. کہ وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور خاص طور زرداری صاحب اس بات کے عادی ہیں کہ ان کے خلاف اس قسم کی تحقیقات, جیل بھی رہ چکے ہیں 10 سال 9 سال ہیں, جو ان کا رویہ رویہ پی 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 کا بہت مختلف ہے, نو ڈاؤٹ, بٹ پوسٹ 2008 زرداری صاحب جیل سے بہت ڈرتے ہیں. آپ کو میمو گیٹ یاد ہے, ایسے وہ گئے دبئی, جب تک کرائسس وہ جو تھا وہ ریزالو نہیں ہوا, اب وہ واپس نہیں. لیکن آپ وہی چیز کرنا چاہتے ہیں جو 20 سال پہلے تھے, لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی, مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے کہ ویسے زاہد صاحب کنسپیریسی تھیوری کی بات جس طرح کر رہی تھی عارفہ, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا خان صاحب کو سپیس دینے کے لیے ہلکا سا انڈر پریشر رکھا جا رہا ہے زرداری صاحب کو, ورنہ تو بڑا تگڑے انداز میں آئیں گے اور بڑی مشکل. دیکھیں بات سنیں, ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے دیکھیں. یہ چیز تحقیقات 2015, جیسے میں نے کہا 2015 سے, یہ آج کی چیز نہیں ہے, یا سڈنلی کسی چیز کو باہر نہیں نکالا گیا, کیسز نہیں بنے. صحیح ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اچھا دوسری کانسپریسی تھیوری پہ چلے بھی جائیں, اگر فرض کیجیے جو کہ جو ہے خلائی مخلوق, مطلب کسی کے انٹرسٹ میں یہ بات نہیں ہے کہ زرداری صاحب, اگر میں اس پہ بالکل ہی مجھے کوئی وہ نہیں کہ, بلکہ کانسپریسی تھیوری تو الٹی طرف ہوگی
کہ بھائی کہ اس دفعہ PMLN کو جو ہے آئسولیٹ کرنا ہے اور ان کو تھوڑا سا جو ہے اسپیس تو اس وقت مل سکتی ہے نا جبکہ کنفرنٹیشن نہ ہو. صحیح. تو اس میں تو نوعیت اس کی مختلف بن کے آتی ہے کہ اس وقت زرداری صاحب کو نہیں چھیڑا جائے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک چیز جو ہے جو 3 سال سے چل رہی تھی انویسٹیگیشن وہ ابھی چل رہی ہے اور لاجیکل اینڈ کی طرف جا رہی ہے. میرے خیال آصف زرداری صاحب کو جو اطمینان ہے ان کو شاید یہ خیال ہے کہ ان کی طرف نہیں پہنچ پائے گیا, ہو یا نہ ہو الگ مسئلہ ہے, لیکن ان کو یقین لگتا ہے کہ ایسا ہے تبھی وہ پیش بھی ہو رہے ہیں اور کافی جو چیزیں جو اب وہ زیادہ پریشان بھی نہیں. انور مجید آخر میں پھنس جائیں گے. سر مجھے تھوڑی سی پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ بریک کا وقت کافی دیر پہلے آ چکا ہے بٹ ہم نہیں لے پا رہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد KPK اور پنجاب کی صوبائی کابینہ انہیں ڈسکس کریں گے کتنی زبردست بنی اور کتنی مؤثر ہیں, اور سینئر لوگ جس کے اندر بطور سینئر منسٹر شامل کیے گئے ہیں وہ معاون ثابت ہوں گے وزراء اعلیٰ کے یا ان کے لیے کہیں پرابلمٹک ثابت ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. میں ہر حالت میں قانون کے مطابق انصاف کروں گا. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. KPK اور پنجاب کی کابینائیں بھی سامنے آ گئی ہیں, لیکن وہ جو 2 خان جنہوں نے چیف منسٹر بننا تھا وہ تو نہیں بن سکے بٹ سینئر وزیر ضرور بن گئے سر. ادھر عاطف خان KPK کے اندر اور ادھر علیم خان صاحب سینئر منسٹر کے طور پہ آ گئے ہیں. اب یہ کتنے بھاری پڑتے ہیں چیف منسٹر کے اوپر وہ تو اپنی جگہ پہ, بٹ سر ایک دو چیزیں اور بھی ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اعجاز چودھری کی PTI کے لیے بڑی خدمات ہیں, کہیں ذکر نہیں ہے. پہلے فیز میں ان کو ماشاءاللہ سے بڑے ان نون نیم آئے ہیں, ہمایوں یاسر چکوال سے پتہ نہیں کون کون لوگ شامل ہو گئے ہیں, بڑے اعجاز چودھری صاحب کے لیے کوئی جگہ نہیں بنی. اور شاہ محمد صاحب KPK کے اندر جو پچھلی کابینہ کے اندر بھی ایک اسپیشل اسسٹنٹ تھے ٹرانسپورٹ کے, اس بار بھی جو ساؤتھ ہے اپنا KPK ایک ہی شخص کو لیا گیا. انہوں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ, مجھے نہیں چاہیے پورٹ فولیو, آپ اپنے پاس ہی رکھیں. اس میں 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو KP کا ہم الگ بات کر سکتے ہیں, پنجاب کی ایک الگ بات ہے. پنجاب میں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جو امیدوار تھے چیف منسٹر کے دونوں سینئر منسٹر بن گئے. علیم خان کو اس لیے نہیں بنایا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے خاصا ایک کانٹروورسی شروع ہوئی تھی ود ان دا پارٹی شروع ہوئی تھی, جس پہ یاد ہوگا کہ علیم خان نے پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ میرے خلاف جان بوجھ کے مہم چلائی جا رہی ہے. تو نیب کا مسئلہ تھا, وہ بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو جو ہے چیف منسٹر بنایا جائے. پنجاب میں صورتحال بہت صاف ہے کہ ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آئی ہے. عارفہ کو سمجھ میں آئی ہو کینیڈا میں بیٹھ کے تو مجھے بتا دیں کہ بزدار صاحب کو کیوں بنایا اور کیسے بنایا گیا. لیکن اتنا بڑا معمہ ہے ابھی تک میرے خیال کوئی عثمان بزدار وہ جو ہے عثمان بزدار چیف منسٹر صاحب جو ہیں کہ وہ کس کی جو ہے وہ رہی ہے اور کیوں پسند آ گئے ہیں عمران خان کو کہ اٹھا کے انہوں نے لے کے جو شخص جو ہے جو الیکشن سے 3 مہینے پہلے پہلی دفعہ یہ پارٹی میں شامل ہوا. یہ بھی ہوتا ہے نا, بعض دفعہ ہوتا ہے یار لوگوں نے خدمات دی ہیں, بڑے لائل رہے ہیں, شروع سے جو ہے PTI کے ممبر ہے. تو کہتے ہیں سنجرانی فارمولا صرف سینیٹ کے لیے تھوڑی ہے سر, ہر طرف چل سکتا ہے. نہیں لیکن وہ سنجرانی فارمولا دوسرا تھا, یہ دوسرا ہے. اس کی نوعیت جو ہے وہ سنجرانی کا تو خیر اب اس کو چھوڑ دیں, وہ ہم نے بہت بحث کر لی. وہ سوری میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ بہت سینٹرلائزڈ سسٹم ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اگر آپ نوٹ کریں کہ جو پروونشل کیبنٹس بنی ہیں ان میں بالکل سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے, بیکاز دا فیکٹ کہ آپ نے عاطف خان اور علیم خان کو سینئر منسٹر بنایا ہے اور وہ دونوں جو تھے وہ بہت قریب بھی ہیں خان صاحب کے, پھر وہ چیف منسٹر کے لیے بھی کینڈیڈیٹس تھے اور اپروپریٹ کینڈیڈیٹس تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پروونشل کیبنٹس ہے اس میں پاور بہت ڈفرینٹ ہے, اور جو چیف منسٹرز ہوں گے وہ پروبیبلی اس طرح نہیں کنٹرول کریں گے. آپ نے ایک چیز دیکھی نہیں, نوٹ نہیں کی ہے, بڑی مزدار ہے, اس کو آپ ڈیفائن کر دیں کیونکہ میری سمجھ میں سے باہر ہے. انہوں نے کہا پنجاب کی حکومت سویڈش طرز حکومت پہ چلے گی. اب مجھے کوئی بتا دے کہ یہ کون سا طریقہ ہے. وہ آج نیوز میں صابر شاہ صاحب نے اس پہ ایک بہت لمبا چوڑا آرٹیکل بھی لکھا جو وہ ہمیشہ لکھتے ہیں, اور وہ میں نے پڑھنے کی کوشش بھی کی اس امید سے کہ شاید مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ سویڈش ماڈل کیا ہے, مگر سمجھ میں نہیں آئی. بالکل تو اب جو لے دے کہ یہ بات ہے کہ علیم خان جو حکومت چلائیں گے
اور عثمان بزدار صاحب اپنے جہاز پہ سفر کرتے رہیں گے، جیسے آج تصویر آئی ہے ان وہ کی. جہاز ہے کس کا؟ چیف منسٹر کا ہے نا. اچھا چیف منسٹر کا جہاز. چیف منسٹر کا جو تھا، لیکن کے پی میں. ہاں اچھا اعجاز چودھری کی آپ نے کہا، اعجاز چودھری تو شاید سینٹر میں الیکٹ ہوئے ہیں، یہ ایم این اے ہوئے ہیں. نہیں صوبائی کے میں. صوبائی کے. ہاں یہ ان کا تھا، لیکن انہوں نے شاید. دیکھیں نا، سوری میں آپ کی بات پر کاٹ رہی ہوں ویری کوئک، کہ ہم ایک تو ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہو یا لائلٹی کی بیسس پہ ہو پارٹیز کے. نیب زدہ حلیم خان سینئر منسٹر بن سکتا ہے تو اعجاز چودھری میں کیا؟ ایک اور بات ہمیں اس پہ تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. میں اس پہ جب تک کسی کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے تو میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی الزام اس طرح سے آ جانا چاہیے. تو پھر چیف منسٹر بنا دیتے سر، کیا مسئلہ تھا پھر؟ حلیم خان کو بنا دیتے. اس میں زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میں نہیں خالی بہت ہائی پروفائل پوزیشنز کے ذرا مشکل. ایک اور بات بھی ہے کہ یہ اعجاز چودھری صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جو میری سمجھ سے آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے جب ان کا شروع ہوا تھا تو بڑی افواہ پھیلا دی گئی تھی، اور یہاں پہ اسلام آباد میں بینر لگ گئے تھے کہ ہم عمران خان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اعجاز چودھری صاحب کو جو ہے یہ گورنر پنجاب منتخب کر لیا یا نامنیٹ کر لیا. خاصی یہاں پہ آپ کے اسلام آباد میں بینر ہی بینر لگے ہوئے تھے، میرا خیال ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. وہ خیر دیکھنا یہی ہے. لیکن کے پی میں بہت زیادہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. دیکھیں کے پی سر جنوبی اضلاع سے ایک بندے کو بھی منسٹر نہیں بنایا گیا سر، ایک بندے کو بھی نہیں بنایا گیا. ابھی ہو سکتا ہے کہ کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کے پی میں نسبتاً ایک آسان کیبنٹ بنانی تھی، جہاں وہ ایک 5 سال کا ٹرم مکمل کر چکے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ اب عاطف خان جو ہیں وہ میرے خیال زیادہ پاورفل ہوں گے یقینی طور پہ. مجھے تو شک پڑتا ہے کہ یہ آئندہ 4 یا 6 مہینے یا سال بھر میں پھر کوئی نئے چیف منسٹر. اور دیکھیں سوری جسٹ ون لاسٹ کامنٹ وچ از کہ دونوں پروونشل کیبنٹس میں بہت ینگ لوگوں کو فائنانس منسٹری کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو پیرنٹلی ابھی باہر سے میکنزی میں کہیں کام کر رہے تھے، جی قابل ہے، بٹ ہی از اے ینگ پرسن، ناٹ دا ٹریڈیشنل پالیٹیشین. اور اسی طرح خسرو بختیار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جو سٹی بینک میں کام کرتے تھے، وہ بھی کافی کم عمر ہے، ان کو فائنانس. بٹ ایک آخری پوائنٹ، خواتین بالکل غائب ہیں. یہ گلہ تو پہلے دن سے آپ کا یاسمین راشد کے علاوہ کوئی نہیں، مطلب کہ بہت کم خواتین کو پوسٹ دی گئی ہیں. دیکھیں کے پی میں کوئی بھی نہیں ہے، اور پنجاب میں یاسمین راشد تھینک فلی وہ وہاں ہیں، اور آئی تھنک ان کے ہیلتھ پورٹ فولیو پہ کسی کو شکایت وقت ختم ہو گیا عارفہ، ورنہ گلے بہت جینوئن ہیں اور بڑے کرنے بھی چاہیے، لیکن اگلے کسی شو میں کریں گے. آج کے شو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ.